موٹر ویز پر شدید دھند نے ٹریفک کا پہیا جام کر دیا۔ دھند کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار، M3 فیض پور سے جڑاوالا، M4 گوجرا سے ملتان، M11 لاہور سے سیالکوٹ اور M5 ملتان سے اچ شریف تک ٹریفک کے لیے بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر ویز کی بندش عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کی جاتی ہے۔ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں اور بلا ضرورت سفر سے گریز کریں، لین ڈسپلن پر عمل اور فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ دختر مشرق دلیر لیڈر جمہوریت کی علم بردار پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی۔ جمہوریت کا علم تھامے عامروں کو للکارا، جان کو خطرے کا علم ہونے کے باوجود وطن واپس لوٹیں۔ 4 سالہ جلا وطنی کے بعد لیاقت باغ میں جیالوں کے درمیان پہنچیں۔ آنکھوں میں قوم کی خوشحالی کا خواب لیے، لبوں پر امید کے بول تھے۔ عوام کے سمندر سے خطاب کے بعد جیالوں کو الوداع کہا۔ گاڑی میں بیٹھی مگر عوام کی محبت انہیں سن روف سے باہر کھینچ لائی۔ کیا پتا تھا کہ دشمن طاق میں بیٹھا ہے، گولیاں چلیں، زوردار دھماکہ ہوا تو بھگدڑ مچ گئی۔ بی بی شدید زخمی ہوئیں، اسپتال منتقل کیا جہاں آخری سانسیں لیں اور روشن مستقبل کا خواب آنکھوں میں لیے دنیا سے چل بسیں، مگر آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ نے شہید بی بی کو امید، استقامت اور جمہوریت کی علامت قرار دیا۔ کہا بے نظیر بھٹو ایک عہد کا نام ہے جن کی قومی اور سیاسی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پرامن اور جمہوری پاکستان کے لیے جان قربان کی۔ ان کا وژن آج بھی جمہوری قوتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری ان کی میراث کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی گڑھی خدا بخش میں تیاریاں مکمل۔ بی بی شہید اور ذوالفقار علی بھٹو کے مزارات کو سجا دیا گیا۔ ملک بھر سے جیالوں کی قافلوں کی صورت میں آمد جاری۔ لاڑکانہ میں جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ قائم۔ دن 2 بجے بڑا جلسہ ہوگا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر آج سندھ میں عام تعطیل کا اعلان۔ پاکستان کا جدید ڈیجیٹل معیشت اور بٹ کوائن ٹیکنالوجی کی جانب مضبوط قدم۔ کرپٹو ریگولیشن میں نمایاں پیش رفت کے باعث عالمی توجہ حاصل کر لی۔ PVARA کے چیئرمین بلال بن ثاقب کا ابوظہبی بٹ کوائن کانفرنس 2025 میں پاکستان کے کرپٹو ویژن کا اظہار۔ نوجوانوں کو ڈیجیٹل تخلیق کار بنانے، شفاف اور سرمایہ کار دوست ریگولیٹری فریم ورک، مائننگ ٹوکنائزیشن اور Web3 کے ذریعے اربوں ڈالر سرمایہ کاری اور اضافی بجلی کو ڈیجیٹل ایکسپورٹ میں بدلنے کے منصوبے کا بھی اعلان کر دیا۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں خطے اور دنیا کے لیے سنگین خطرہ بن گئیں۔ افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں افغان دہشت گرد امریکہ، ایران، روس اور پاکستان سمیت متعدد ممالک میں دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث۔ بڑھتے سیکیورٹی خدشات پر جرمنی سمیت کئی ممالک سے افغان شرپسندوں کی ملک بدری۔ عالمی رپورٹس کے مطابق طالبان کے زیر اثر دہشت گرد نیٹ ورکس عالمی امن کے لیے بڑا چیلنج ہیں۔ سکھ فار جسٹس نے بھارت میں عیسائیوں کے لیے محفوظ وطن ٹرمپ لینڈ کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے حق خود ارادیت کے تحت شمال مشرقی بھارت میں مجوزہ عیسائی ریاست کا نقشہ جاری۔ سکھ فار جسٹس نے خطے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام سے منسوب کرنے کی بھی تجویز دے دی۔ گرپتونت سنگھ پنو کی ٹرمپ سے براہ راست مداخلت کی اپیل۔ مودی دور میں عیسائیوں اور سکھوں پر منظم تشدد، مذہبی جبر اور ہندو توا نظریے کے تحت ظلم و ستم کے الزامات۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی آج لاہور آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ KP کے اعزاز میں دوپہر کے وقت پھیرا میں ظہرانہ دیا جائے گا۔ راوٹ ٹول پلازا پر سینٹرل پنجاب کی قیادت وزیر اعلیٰ کا استقبال کرے گی۔ سہیل آفریدی کے سینٹرل پنجاب تنظیم سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ آج پارلیمانی اراکین کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا جائے گا۔ سہیل آفریدی کی رات 8:30 بجے پریس بریفنگ بھی متوقع۔
انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کے 2 مقدمات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے میاں محمود الرشید کو مجموعی طور پر 33 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے اور یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا۔ فیصلے کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز اور عمر سرفراز سازش کی میٹنگ میں شامل تھے اور جرم ثابت ہونے پر 7 ملزمان کو قید کی سزا سنائی گئی۔ 23 ملزمان کو جرم ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا۔ روز آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، مولانا فضل الرحمان برہم۔ کہا قانون سازی میں بہت فرق ہے اور آئین میں بہت فرق ہے۔ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کرنے کو مثبت سمجھتے ہیں، لیکن میرٹ پر قبضے ہوتے تو ملک میں مہنگائی اور استحصال نظام نہ ہوتا۔ ہم نے ہمیشہ آزادی اظہار حق کا ساتھ دیا۔ حق کے لیے احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے۔ زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر صوبوں کی تقسیم ہونی چاہیے۔ صدارتی نظام پاکستانی تاریخ میں ناکام ہو چکا۔ پی آئی اے کی نجکاری اچھی بات ہے مگر ہمارے کچھ خدشات ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں پی آئی اے کے ملازمین کے مفادات کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اسٹیل مل سندھ کی زمین ہے اور یہ بھی سندھ کے پاس واپس ہی آئے گی۔ کراچی این ای ڈی یونیورسٹی میں ٹیکنالوجی پارک بنا رہے ہیں۔ ٹریٹمنٹ پلانٹ 4 کے منصوبے پر کام شروع ہو چکا۔ دختر مشرق شہید جمہوریت بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی کل منائی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے کارکنان کی گڑھی خدا بخش روانگی۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر کارکنان کی کثیر تعداد میں شرکت۔ سینئر رہنما میاں عزیز الرحمان چند نے کارکنان سے خطاب میں کہا بے نظیر بھٹو نے جمہوریت، آئین اور عوام کے حقوق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پیپلز پارٹی کے کارکن آج بھی ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ شورکوٹ میں مبینہ پولیس مقابلے، 2 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس ناکے پر موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا، جس پر ملزمان نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی۔ جوابی کارروائی کے دوران ملزمان کماد کی فصل میں پناہ لی۔ دونوں ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ میں مارے گئے۔ ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت طاہر جوتا اور جابر کے ناموں سے ہوئی۔ ڈاکوؤں کے 2 ساتھی فرار۔ ننکانہ صاحب میں مبینہ سی سی ڈی پولیس مقابلہ، 1 منشیات فروش ہلاک، 2 فرار ہو گئے۔ افغانستان سے تاجکستان میں سرحد پار حملے میں 3 فضائی افغانی دہشت گرد ہلاک۔ تاجکستان کی سیکیورٹی اتھارٹی نے بتایا کہ غیر قانونی طور پر حدود میں داخل ہونے والے مسلح افراد کو سرحدی سیکیورٹی آپریشن کے دوران مارا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے M16 رائفل، کلاشنکوف، 3 پستول، 10 دستی بم، نائٹ ویژن ڈیوائس، دھماکہ خیز مواد اور دیگر سامان برآمد۔ تاجک حکام کے مطابق یہ 1 ماہ کے دوران افغانستان سے تاجکستان میں تیسرا مسلح دراندازی کا واقعہ ہے۔ سیکیورٹی کے ماہرین کے مطابق افغان طالبان کے زیر تسلط افغانستان اور مسلح گروہوں کی موجودگی پڑوسی ممالک کے لیے سنگین سلامتی خطرہ بن چکی۔ سردی نے شکنجہ کس لیا، لیہ میں پارہ -10 تک گر گیا۔ کل رات -4 کوئٹہ اور دین -3 ریکارڈ۔ مری 2، اسلام آباد 4، فیصل آباد 5 رہا۔ پشاور 6، لاہور 8 اور کراچی میں درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سردی بڑھنے کے باوجود فضائی معیار بہتر نہ ہو سکا، عالمی فہرست میں لاہور کا دوسرا نمبر۔